آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں جو ہے وہ ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ امتحان جو ہے وہ عنقریب ہے، خاص طور پہ وہ بچے یو پی ایل ٹی گیٹ کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اڑان ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، جس کے لیے آپ کو محض 199 پے کرنا ہوگا۔ تو اسی سیریز میں آج آپ لوگوں کے سامنے اڑان سیریز کا ایک MCQ جو ہے وہ ہم لوگ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اڑان سیریز جو ہے وہ ٹاپک وائز ہوگی اور PYQ ہوگی۔ تو ابھی ٹاپک وائز میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی باکمال ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ نیچے لنک ہے اس سے بھی جا کے جڑ سکتے ہیں، اور یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا نمبر ہے 9045220432۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے ہمارے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، اسرار خودی کا سال تصنیف کیا ہے؟ 1915، 1917، 1919 یا 1924؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ 1915۔ اور اسرار خودی سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم لوگ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ٹاپک پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اگلا سوال، انجمن حمایت اسلام کے صدر علامہ اقبال جو ہے وہ کب بنے؟ یہ آپ کو بتانا ہے۔ انجمن حمایت اسلام کے صدر جو ہے وہ کب بنے؟ علامہ اقبال 1930، 1931، 1932 یا 1934؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ 1934۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کی شاعری کے استاد کا نام کیا ہے؟ فائز دہلوی، داغ دہلوی، میر انیس یا ذوق دہلوی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ داغ دہلوی جو ہے وہ کیا ہے، ان کے استاد ہیں علامہ اقبال کے شاعری کے۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کی والدہ کا کیا نام تھا؟ کریم بی بی، نسیم بی بی، امام بی بی یا رحیم بی بی؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، ان کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اگلا سوال آگے بڑھتے ہیں، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی پہلی شادی کب یا علامہ اقبال نے پہلی شادی کب کی تھی؟ 1990، 1991، 1993 یا 1995؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، 1993 میں، جب انہوں نے اپنی 10ویں کا امتحان پاس کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے پہلی شادی کی تھی 1993 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال، علامہ اقبال کی بیوی کون نہیں ہے؟ انہوں نے 3 شادیاں کی تھی تو اس میں سے بتانا ہے کون سی نہیں ہے۔ پہلا ہے کریم بی بی، مختار بیگم، سردار بیگم، اور چوتھا رحیم بی بی۔ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، رحیم بی بی ان کی بیوی نہیں ہے۔ کریم بی بی سے ان کی شادی جو ہے وہ پہلی ہوئی 1893، دوسری جو ہوئی وہ ہوئی سردار بیگم 1910، اور تیسری ہوئی مختار بیگم سے 1913 کے آس پاس جو ہے وہ کیا ہوئی، ان سے شادی ہوئی۔ اگلا سوال بڑھتے ہیں، علامہ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب کب ملا تھا؟ 1901، 1917، 1919 یا 1910؟ کوشچن نمبر 7 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ 1901 میں۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب عطا کیا گیا؟ بڑا ہی مشہور سوال ہے، آپشن ہو جائے گا 3 یعنی کہ 1923۔ اگلا سوال، پروفیسر آرنلڈ کس مضمون کے استاد تھے علامہ اقبال کے؟ کوشچن نمبر 9 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ فلسفے کے استاد تھے، جو گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے فلسفے سے ایم اے کیا تھا 1899 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، علامہ اقبال نے پروفیسر آرنولڈ کی یاد میں کون سی نظم لکھی تھی؟ ہمالیہ، حضرت انسان، نالۂ فراق یا مسجد قرطبہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ نالۂ فراق لکھی تھی۔ اگلا سوال، اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے؟ ہمالیہ، حضرت انسان، تصویر درد یا مسجد قرطبہ؟ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ ہمالیہ، اور یہ مخزن میں جو ہے وہ شائع ہوئی تھی، جس کے مدیر کا نام تھا شیخ عبد القادر۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 12، علامہ اقبال کی آخری نظم کون سی ہے؟ خضر راہ، حضرت انسان، تصویر درد یا حسن و عشق؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یہ حضرت انسان ہے جو انہوں نے 1938 میں لکھی تھی۔ اگلا سوال، اسکاچ مشن اسکول میں علامہ اقبال نے کب داخلہ لیا تھا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ 1893 میں، اور پیدائش ہوئی تھی 1877 میں، یعنی کہ 6 سال کی عمر میں انہوں نے اسکول میں داخلہ لے لیا تھا۔
अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, कब शिरकत की थी? 1926, 1928, 1930 या 1931? तो गोल मेज सम्मेलन जो है वो 3 हुई थी, जिसमें पहली 1930 में हुई, दूसरी 1931 और तीसरी 1932। तो अल्लामा इकबाल ने लास्ट की 2 में शामिल शिरकत की थी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4 हो जाएगा 1931। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल के कुल शेरी मजमूए कितने हैं? तो यहाँ पर कुल पूछा गया है। अगर कुल की जगह उर्दू होता तो आंसर 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुल पूछा गया है यानी कि सारे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 4 अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए हैं। आगे बढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूए का नाम क्या है या कौन सा है? तो पहला है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बांगे दरा। अगला सवाल, बांगे दरा शेरी मजमूए में शामिल पहली नज़्म कौन सी है? बड़ा ही मशहूर सवाल है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हिमालय। ये बांगे दरा में शामिल पहली नज़्म है और अल्लामा इकबाल की भी क्या है? पहली नज़्म है। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए को सरसबद कहा गया है? बांगे दरा को, बाले जिब्रील को, ज़रब कलीम को या अरमगान हिजाज को? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा यानी कि बाले जिब्रील इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल का आखिरी शेरी मजमूआ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अरमगान हिजाज। और ये इनका आधा उर्दू में है और आधा जो है वो फ़ारसी में है। कई बार एग्ज़ाम में आया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, 1938 में अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमूआ शाये हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अरमगान हिजाज। और बागे दरा 1924 में हुआ है। इसके अलावा बाले जिब्रील 1935, ज़रब कलीम 1936 और अरमगान हिजाज 1938। ये जो है वो इनके चारों क्या हैं? ईयर हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, सूरह इसराफील किस शेरी मजमूए का नाम दिया जाता है जो खिलाफ जंग के दौर में लिखा गया था? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम या अरमगान हिजाज? तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ज़रब कलीम। आगे बढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल की विलादत कब हुई? यानी कि इनकी पैदाइश 1877 में हुई। कहाँ पर हुई? तो याद कर लीजिएगा, सियालकोट में हुई। और फैज़ अहमद फैज़ की भी सियालकोट में हुई। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई यानी कि उनका इंतकाल कब हुआ? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा 1938 में हुई। आगे बढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम था? शेख नूर मोहम्मद, शेख जावेद, शेख आफ्ताब या शेख अशरफ मोहम्मद? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शेख नूर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने पीएचडी कहाँ से की? पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, जर्मनी से या ईरान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ईरान, जर्मनी से 1907 में। और इन्होंने पीएचडी में दाखिला कब लिया था? 1905 में। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था म्यूनिख यूनिवर्सिटी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, इकबाल और उर्दू नज़्म किसकी तख्लीक है? कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, एहतसाम हुसैन और अजीज़ अहमद? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, इकबाल गालिब के मानवी फ़र्जंद हैं, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मालिक राम का ये कौल है। क्वेश्चन नंबर 28, वालदा मरहूम की याद में किस मजमूए में शामिल है अल्लामा इकबाल के? बांगे दरा में, बाले जिब्रील में, ज़रब कलीम में या अरमगान हिजाज में? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बांगे दरा में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29, इमामुल हिंद किसको कहा जाता है? बड़ा ही मशहूर सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि 4 अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, जावेद नामा का सन इशाअत क्या है? ये एक जवाबी तसनीफ़ है जो एक मशहूर राइटर है दांते, उनकी एक किताब है जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। तो डिवाइन कॉमेडी का ही तर्जुमा है जावेद नामा जो उन्होंने 1933 में किया था, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़्म सहरुल बयान के तर्ज पर लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि
ساکی نامہ جو ہے وہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے طرز پر لکھی گئی ہے، یعنی کہ اس کی جو حیت ہے وہ کیا ہے، مثنوی کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علم الاقتصاد کس کی پہلی نثری تصنیف ہے؟ مومن خواہ مومن کی، میر تقی میر اکبر الہ آبادی کی، حسن موہانی کی، یا علامہ اقبال کی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، علم الاقتصاد علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ اگلا سوال، اعلان جنگ کا دور کس شعری مجموعے کو کہا جاتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا، آپشن 3 ہو جائے گا ضرب کلیم۔ اگلا سوال، اقبال ایک مطالعہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، جس تصنیف میں آپ کو ایک دکھائی دے، ایک لکھا ہوا، وہ زیادہ تر تصنیف ہوتی ہے کلیم الدین احمد کی۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا، اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، اقبال ایک مطالعہ، انیس ایک مطالعہ، تو یہاں پر ایک لفظ جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے، تو یہ کلیم الدین احمد کی ہی تصنیف ہے ساری کی ساری۔ تو ایگزام میں اس طریقے سے بھی جو ہے وہ آپ لوگ سوال کو سولو کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی علامتی نظم کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ کوشچن نمبر 35 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ بال جبریل میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 36، علامہ اقبال کی شاعری کے استاد کون تھے؟ یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے، 2 ہو جائے گا داغ دہلوی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے علاوہ کس شاعر کی ولادت سیالکوٹ میں ہوئی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، فیض احمد فیض، 1911 میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں کون سا شعری مجموعہ شامل ہے علامہ اقبال کا؟ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، یا ارمغان حجاز؟ تو آنسر ہو جائے گا 4، یعنی کہ ارمغان حجاز۔ کوشچن نمبر 39، علامہ اقبال نے کون سی صنعت کا سب سے زیادہ استعمال کیا ہے؟ تلمیح کا، لفظ و نثر کا، مبالغہ کا، یا ترسی کا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ تلمیح کا علامہ اقبال نے جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ کوشچن نمبر 40 ہے، اقبال چیئر کہاں قائم کی گئی تھی؟ بڑا ہی مشہور سوال ہے، آپشن ہو جائے گا 3، یعنی کہ کلکتہ میں قائم کی گئی تھی۔ کوشچن نمبر 41، شیخ عبد القادر نے کس شعری مجموعے کا دیباچہ لکھا تھا علامہ اقبال کا؟ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، یا ارمغان حجاز؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ بانگ درا کا۔ اور شیخ عبد القادر رسالہ مخزن کے کیا ہیں؟ مدیر ہیں۔ کوشچن نمبر 42، اقبال کا فن کس کی تصنیف ہے؟ کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، احتسام حسین، یا گوپی چند نارنگ؟ تو اس کا درست آنسر ہو جائے گا آپشن 4، گوپی چند نارنگ کی تصنیف ہے اقبال کا فن۔ کوشچن نمبر 43، علامہ اقبال نے ایم اے کب پاس کیا تھا؟ اوپر میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، 1899، یعنی کہ 1899، آپشن 2۔ کوشچن نمبر 44، علامہ اقبال نے بی اے کا امتحان کب پاس کیا تھا؟ تو 2 سال پہلے ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے آپشن 3 ہو جائے گا، 1897، یعنی کہ 1897 میں۔ کوشچن نمبر 45، اقبال کے متعلق شاہراہ آفاق بننے کی پیشن گوئی کس نے کی تھی؟ ارشد گرگانی نے، احمد گرگانی نے، محمد گرگانی نے، یا داغ گرگانی نے؟ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک سوال آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک دیا جاتا ہے SW کر کے، تو آپ مجھے بتائیے گا کوشچن نمبر 45 کا آنسر کیا ہوگا، 1 ہوگا، 2 ہوگا، 3 ہوگا، یا 4 ہوگا؟ کوشچن نمبر نیکسٹ پہ بڑھتے ہیں۔ اورینٹل کالج لاہور میں کتنے ماہ ملازمت کی تھی علامہ اقبال نے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ 6 مہینے میں انہوں نے کی تھی۔ کوشچن نمبر 47، علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر کب بنے تھے؟ یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے، آپشن 4 ہو جائے گا اس کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اقبال کی کہانی کس کی تصنیف ہے؟ جگن ناتھ آزاد، عابد حسین، مالک رام، یا شیخ عبد القادر؟ کوشچن نمبر 48 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، جگن ناتھ آزاد کی تصنیف ہے۔ اور یہیں پر اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا کہ ماہرین اقبال کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ماہرین اقبال جگن ناتھ آزاد کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپشن میں جگن ناتھ آزاد ہیں تو جگن ناتھ آزاد لگائیے گا، اگر آپشن میں مالک رام مل جائیں تو بھی آپ مالک رام لگا سکتے ہیں، کیونکہ دونوں نے ہی جو ہے وہ علامہ اقبال پر بہت کام کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 49، ابلیس کی مجلس شورا کس کی نظم ہے، یا کس شعری مجموعے کی پہلی نظم ہے؟ ابلیس کی مجلس شورا۔ کوشچن نمبر 49 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ ارمغان حجاز۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 50، اور آج کے ہمارے سیشن کا آخری سوال ہے، علامہ اقبال کی پہلی طویل نظم کون سی ہے؟ یہاں پہ طویل نظم کا ذکر ہے، آپشن اے ہمالیہ، نالائے فراق، شکوہ، اور ساکی نامہ؟
تو پہلی طویل نظم بتانی ہے تو آپشن ہو جائے گا 3، یعنی کہ شکوہ جو ہے وہ علامہ اقبال کی پہلی طویل نظم ہے۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے وہ آج کے 50 کوشچن بہت اچھے لگے ہوں گے۔ آپ سے معتبانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے کمنٹ باکس میں، تاکہ ہم لوگ اسی طریقے سے ٹل ایگزام تک آپ لوگوں کی جو ہے وہ پریپریشن کراتے رہیں۔ اور اگر آپ لوگ بیچ سے جڑنا چاہتے ہیں، ریویژن بیچ سے، یا اڑان ٹیسٹ سیریز سے جڑنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے ایپ پر چل رہی ہے، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ لوگ جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی، ہمیں انتظار رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا۔ شکریہ۔